کہ انجینئر مرزا نے قادیانیوں کے لیے کافر کا لفظ استعمال کیا اور آئین کا حوالہ دیا، لیکن آئین میں قادیانیوں کے لیے کافر یا کفار کا لفظ نہیں ہے، وہاں نان مسلم کا لفظ ہے کہ علماء پیدائشی یا بائی برتھ قادیانی کے حوالے سے بھی یہی موقف رکھتے ہیں کہ وہ بھی کافر، مرتد اور زندیق ہیں۔ پارٹ 4، قادیانی کافر یا نان مسلم۔ اب دوسرا مسئلہ ہو گیا، میں نے کہا کافر کی دو قسمیں ہیں، کافر اور مرتد۔ مرتد کی کیٹیگری میں وہ قادیانی تو فال کر سکتے تھے جو شروع میں مسلمان سے قادیانی ہوئے، میں آپ کو 20ویں صدی کے آغاز کی بات کر رہا ہوں، لیکن 1973 میں جب قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا گیا اور ان کو ہم نے دین اسلام سے نکال کے ایز اے کفریہ فرقہ ڈکلیئر کر دیا، اب اگر وہ مرتد ہیں تو پاکستان کے آئین میں شک ہوتی کہ یہ جہاں جہاں پائے جائیں قتل کیے جائیں، ایسا تو نہیں ہوا، ان کو کافر ڈکلیئر کر کے اسلام سے نکال دیا گیا۔ اب ان کا سٹیٹس آج کے جو بائی برتھ قادیانی ہیں، کیا وہ مرتد ہیں یا کافروں کی اولاد ہے؟ وہ تو پھر کافروں کی اولاد ہے۔ میں آپ کو سٹیپ بائی لے کے آ رہا ہوں، لہٰذا آج کے قادیانی کیا ہوئے؟ کافر۔ یہ تو ڈکلیئر ہوا، مرتد والی کیٹیگری سے تو باہر نکلا ہے۔ پہلی بات یہ کہ انجینئر مرزا نے قادیانیوں کے لیے کافر کا لفظ استعمال کیا اور آئین کا حوالہ دیا، لیکن آئین میں قادیانیوں کے لیے کافر یا کفار کا لفظ نہیں ہے، وہاں نان مسلم کا لفظ ہے۔ کافر کے لیے انگریزی میں انفیڈل، ڈسبلیور، نان بلیور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آئین میں قادیانیوں کے لیے نان مسلم کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ انجینئر مرزا قادیانیوں کے لیے کافر کا لفظ استعمال کر رہا ہے، جبکہ علماء قادیانیوں کے لیے کافر، مرتد اور زندیق کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ علماء کیوں یہ حکم لگاتے ہیں؟ اس کی وجہ قادیانیوں کے عقائد، دھوکہ بازی اور توہین آمیز افکار و نظریات ہیں، اور اس لیے کہ وہ کفر کو اسلام کے لبادے میں پیش کرتے ہیں، بلکہ علماء پیدائشی یا بائی برتھ قادیانی کے حوالے سے بھی یہی موقف رکھتے ہیں کہ وہ بھی کافر، مرتد اور زندیق ہیں۔ انجینئر مرزا نے اپنی ویڈیو میں جو قادیانیوں کی سافٹ امیجنگ کے لیے خود ساختہ کیٹیگری، درجہ بندی اور طبقے بنائے ہیں، دلیل کے میدان میں نہ وہ قانونی طور پر درست ہیں اور نہ شرعی طور پر۔ اب اگر وہ مرتد ہیں تو پاکستان کے آئین میں شک ہوتی کہ یہ جہاں جہاں پائے جائیں قتل کیے جائیں، ایسا تو نہیں ہوا۔ اگر آج پاکستان میں کوئی مسلمان اسلام چھوڑ کر کوئی اور مذہب یا الحاد اختیار کرتا ہے تو کیا اس کے لیے بھی قتل کی سزا کی شک آئین میں موجود ہے؟ اگر ہے تو دکھائیں۔ انجینئر مرزا صاحب، ٹائم قیامت تک نہیں، بس آپ کی زندگی تک ہے۔ اگر ایسی شک نہیں ہے تو پھر قادیانیوں کے مسئلے میں بلا وجہ عوام کے ذہن میں شک و شبہ اور الجھاؤ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ نمبر 2، دینی طبقے کا بڑا مطالبہ یہ تھا کہ قادیانی خود کو مسلمان کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس معاملے کو حکومت نے 1974 میں قانون سازی کے ذریعے حل کر دیا اور ان کو نان مسلم، غیر مسلم قرار دے دیا، اور یوں وہ پاکستان میں غیر مسلم شہری کہلائے۔ باقی وہ زندیق ہیں، مرتد ہیں، کافر ہیں، اس معاملے سے حکومت نے تعرض نہیں کیا اور نہ ہی قانون میں ان کے لیے قتل کی سزا مقرر کی گئی۔ لیکن 1984 کے امتناع قادیانیت آرڈیننس اس بات کا ثبوت ہے کہ قانون نے بھی قادیانیوں کے عقائد کی دھوکہ بازی اور توہین آمیز افکار و نظریات کو پیش نظر رکھا، تبھی قادیانیوں کے لیے سزائیں مقرر کی ہیں، اور ان کا ذکر جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ انجینئر مرزا صاحب کی یہ الفاظ غیر ذمہ دارانہ ہے کہ جہاں جہاں پائے جائیں قتل کیے جائیں۔ اگر مرتد کے لیے قانون میں سزا ہو تب بھی اسلامی حکومت کے ماتحت قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے کہ مرتد کو پکڑیں، اور پھر عدالتوں کا کام ہے کہ قانون کے مطابق ان کو سزا دیں۔ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔